السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 19 ہے۔ آج کے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 7 آیتیں یعنی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 کے درمیان اللہ تبارک و تعالی قوم بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب مراد اہل کتاب کو نعمتوں کی یاد دلا کر دعوت حق دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اے اولاد یعقوب مراد اہل کتاب، یاد کرو میرے ان احسانات کو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیا، لہذا تم لوگ میرے حبیب علیہ السلام پر ایمان لا کر اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیے تھے، تاکہ دین حق کی پیروی کی وجہ سے میں تمہیں جنت عطا کروں۔ یاد رکھنا، میرے عذاب سے ڈرتے رہنا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اے اہل کتاب، ایمان لے آؤ اس قرآن پر جو میں نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور غور کرو قرآنی آیات پر، یہ تمہارے پاس موجود آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یاد رکھنا، دین حق کے اولین انکار کرنے والوں میں سے نہ بنو، اور آسمانی کتابوں کے ان آیات کو مال و دولت کے لالچ میں نہ چھپاؤ جو میرے حبیب علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ دین حق کو قبول کر لیں اور تمہارے نذرانے بند ہو جائیں۔ حق بیانی کے معاملے میں مجھ سے ڈرو، حق بیانی کے معاملے میں مجھ سے ڈرتے رہو، کسی اور خوف کی وجہ سے حق کو نہ چھپاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے اہل کتاب، حق و باطل کو ملانے کی کوشش نہ کرو۔ تم جانتے ہو کہ دین اسلام دین حق ہے، پھر بھی اس حقانیت کو لوگوں سے نہ چھپاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اہل کتاب، ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح نماز کا اہتمام کرو،
اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ ادا کرو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر با جماعت نماز ادا کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے اہل کتاب، کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرے حبیب علیہ السلام کی بعثت سے قبل تم لوگ خود نبی آخر الزماں کی بشارت دیا کرتے تھے، دوسروں کو نبی آخر الزماں کے بارے میں بتایا کرتے تھے، لیکن افسوس جیسے ہی میرے حبیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی خود انکار کر بیٹھے۔ حالانکہ تم لوگ میرے حبیب علیہ السلام کے بارے میں ساری نشانیاں آسمانی کتابوں میں پڑھتے ہو، لیکن بغض و حسد کی وجہ سے دین حق قبول کرنے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ کیا ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ بے شک نماز پڑھنا صرف انہی لوگوں کے لیے مشکل ہے جن کے دل خواہشات اور گناہوں سے بھرے ہوں، لیکن جن کے دل میں خوف خدا ہے ان کے لیے نماز پڑھنا تو اطمینان قلب کا سبب ہے۔ ایمان والے جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل کو سکون و اطمینان مل جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ قیامت کے دن اپنے رب کا ضرور دیدار کریں گے۔